اب شیطان جو ہے وہ بہکار ہے, وہ صحیح کر رہا ہے, اب اللہ بخش رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں کر رہا, وہ کیسا خدا ہے جو بخش رہا ہے؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. آپ ایکویلٹی پہ چلے نا, پھر ہر چیز کا ایک پرپس ہوتا ہے. سر تھینک یو سو مچ, میں بہت لمبا واز کیا آپ نے, لیکن سر اس واز کا پرپس فائنلی نہ ہوا. دیکھیں آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اللہ معاف کرتا ہے, کبھی معاف کرے گا کبھی نہیں کرے گا, کیا اس کی ایگزامپل نہیں آپ نے جی دی؟ کیونکہ آپ نے کیا یار پلیز بول رہے ہو, کیونکہ آپ نے بھی بولا مجھ سے کہ جو میں نے گناہ کیا میں دوبارہ ویسا گناہ نہیں کروں گا, اور اگر میں نے کیا تو کیا اللہ معاف نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا. آپ کی حدیثوں میں لکھا, آپ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, سارے گناہ. نماز قدر پڑھیں گے رات کی نماز, سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. امام کے پیچھے سنکرونائز ہو کے آمین کہیں گے, سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اپنا یعنی 36 رمضان کے 30 روزے رکھیں گے, سارے گناہ معاف ہو جائیں گے دل سے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ آپ کے پاس گناہ معاف کروانے کے بہت ہی بڑے بڑے گناہ کر لیے, خانہ کعبہ جا کے کالے پتھر کی کس کر لیں گے, سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو بیسیکلی آپ کے پاس, آپ کے اللہ نے آپ کو گیٹ آؤٹ آف جیل فری پاس دیا ہوا ہے گناہ کرنے کا, کیونکہ گناہ کرتے جاؤ. کیونکہ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ کے اللہ نے 101 بندوں کے قاتل کو معاف کر دیا, 101 بندوں کے, 100 بھی نہیں, 101 بندوں کے قاتل کو آپ کے اللہ نے گناہ معاف کر, اس کو معاف کر دیا, جنت میں داخل کر دیا. پھر آپ نے کہا کہ آپ کا اللہ عادل ہے, کیونکہ شیطان جو ہے, اسی لیے میں کہتا ہوں بھائی جان اتنا لمبا واز نہ کیا کرے, کیونکہ جواب پھر اتنا ہی لمبا دینا پڑتا ہے. آپ کے اللہ نے شیطان سے شیطانیاں کروائی, اور پھر آپ وہ شیطانیاں کر رہے ہیں, یعنی کہ شیطان کو الاؤ کیا ہوا ہے کہ آپ سے شیطانیاں کروائے. آپ ریپ کر رہے ہیں, اللہ معاف کر رہا ہے کیونکہ جس شیطان نے کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں تو کیا انسان گناہ ہی نہ کرے, شیطان کروا رہا ہے. بھائی تو یہی تو بول رہا ہوں میں, آپ کا اللہ آپ کو گیٹ آؤٹ آف جیل فری پاس دے رہا ہے, شیطان سے آپ کے شیطانیاں کرواتا ہے, پھر آپ کو معاف کر دیتا ہے. لیکن بھائی وہ جو ریپ ہو گئی ہے بچی, اس کا کیا؟ وہ ہندو لڑکی تھی, جنت میں تو جا نہیں سکتی, وہ ہندو تھی, رہے گی دنیا میں, مر کے جہنم میں جائے گی. لیکن ریپ بھی ہو گئی مسلمان کے ہاتھوں, وہ مسلمان جس نے ریپ کیا وہ جنت میں چلا گیا, وہ ہندو لڑکی جہنم میں چلی گئی. تو بھائی یہ کیسا انصاف ہے, کیسا عادل ہے؟ آپ کہہ رہے ہو آپ کا اللہ عادل ہے؟ جی سر. نہیں, اب یہ دیکھیں جو ریپ بندہ کر رہا ہے نا, اس کے پاس 2 آپشن ہوتی ہیں, وہ کرے یا نہ کرے. اس کا اپنا عمل ہے, اسی ٹیسٹ کے لیے اس کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ بھائی یہ کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ اس کے ساتھ نہ کریں کہ اللہ نے اس کو فری ہینڈ دیا ہوا کہ جو مرضی کرتے رہو. نہیں, یہ 2 معنی, 2 الگ الگ باتوں کو, آپ کی سمجھدانی بہت چھوٹی ہے. آپ نا اس کو ایک تو خود مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. پرسنل اٹیک نمبر 3, ناؤ آئی ایم ڈن. اب آپ اور آئیں گے سر, اب میری باری آئے گی تو جو میں بولوں گا نا اس پہ رونے کا نہیں ہے اب آپ نے. ٹھیک ہے, تیسرا پرسنل اٹیک ہو گیا, میں 3 چانس دیتا ہوں, 4 نہیں دیتا. دیکھیں وہی میں بات بھی نہ کروں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ, اب اس میں تو پرسنل اٹیک میں نے آپ کو کہا تمہاری سمجھدانی بڑی چھوٹی ہے. میں نے تمہیں کہا کہ تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو, تم یہاں پہ آئے ہو وہی اپنی چیز مرضی سے پوائنٹ رکھ رہے ہو. میں نے تمہارے کسی پوائنٹ کو یہ کہا کہ تم پہ پرسنل اٹیک کیا نہیں, تم نے 4تھی دفعہ پرسنل اٹیک کیا میرے پہ. اسلام کی اسلامک ڈیبیٹ جو ہے نا وہ پرسنل اٹیک کے بعد بغیر چلتی ہی نہیں ہے, کیونکہ تم لوگ آرگیومنٹ کو ختم نہیں کر سکتے, تم پرسن کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہو. میں نے یہ آرگو کیا نا تو اس کا تمہارے نبی کی سمجھدانی صحیح نہیں تھی, اس نے غلط او سمجھایا. بھائی, اور چلو بھائی یہ جو تمیز سے آپ پرسنل یہ اٹیک نہیں بکواس کرنا. یاد کرتے ہیں نا, بکواس یہ یا اس تو کی کر رہا ہے, وجہ تیرا سے نبی کرتا تھا صلاح. آپ کا بیک سٹیج لسن بچے, میں تمہیں بتاتا گیا ہوں کہ بھائی پرسنل اٹیک نہیں کرو, ایز لانگ ایز یو آر گیونگ می دی آرگیومنٹ, میں آپ کے آرگیومنٹس کا جواب دوں گا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, آپ نے مجھ پہ 4تھی دفعہ پرسنل اٹیک کیا ہے. میں نے تم پہ 1 دفعہ پرسنل اٹیک نہیں کیا تھا. نہ میں نے تمہیں کہا کہ تمہاری سمجھدانی خراب ہے, نہ میں نے تمہیں کہا تم میرے پہ جھوٹ باندھ رہے ہو. میں نے تم پہ پرسنل اٹیک نہیں کیا. I am giving you arguments in data. Speak on the data and argument. Don't tell me میرے ساتھ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا, میرا دماغ زیادہ ہے کم ہے موٹا ہے کیسا نہیں ہے, کیونکہ پھر میں بتا چکا ہوں کہ میں کیا کروں گا. I'm giving you the last chance, کیونکہ تم پاکستانی ہو, تم نے مجھے ایکسپلیسٹ ای میل کیا ہے, میں تمہیں ریسپیکٹفلی ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں, تاکہ بعد میں آپ یہ نہ کہو کہ میں نے تمہیں نکال دیا یا بلاسفیمی کی یا یہ کیا. جو بندہ میرے ساتھ ریسپیکٹفل بات کرتا ہے میں اس کے ساتھ ریسپیکٹفل بات کرتا ہوں. آپ کو واپس ایڈ کر رہا ہوں, ریسپیکٹفل مینر میں ڈسکشن کیجئے, پرسنل اٹیک مت کیجئے, میں آپ کو لے رہا ہوں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے میں آپ کو نا ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے آپ کو میں ایک اصلاح دینا چاہتا ہوں کہ نہیں سر دیکھیں, آپ میرے کچھ نہیں لگتا کہ آپ مجھے کسی قسم کی اصلاح دیں. ڈونٹ ڈو دیٹ. آپ نے مجھے میل کی تھی کہ میں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوں,
میں جھوٹ بول رہا ہوں, آپ نے اس آرگیومنٹ میں توڑنا ہے. یو آر ناٹ سپوز ٹو ڈو اینی تھنگ ایکسپٹ کہ جو آپ نے ای میل میں میرے ساتھ ڈیبیٹ سیٹ کی تھی اس کے اوپر بات کریں. آئی ڈونٹ نیڈ اے سجیشن, پلیز آپ مدے پہ بات کریں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں آپ مرتد ہوئے ہیں یا آپ کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہے, تو ہم تو اپنے ٹاپک پہ نبی سے بات کریں, پیار کرتے ہیں نا, ٹاپک پہ نبی بات کریں, کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور ہمارے پھر لیے مجھ وہ پہ اپنی پرسنل اولاد اٹیک نہیں اپنے کریں. والدین سب سے بڑھ کر ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ وہ کام کریں کہ جس سے ہمارا ہرٹ ہم جو ہے نا ہمیں سر نفرت نہ ہو آپ سے. آپ جو ہے نا, آپ مجھ پہ پرسنل جی, اٹیک کریں گے تو آپ کا نبی مجھے سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے میرے تو لیے. میں مرتد پرسنل ہو, اٹیک میں نے کون سا کر دیا آپ پہ؟ سر جو آپ نے مجھے پرسنل اٹیک کیا تھا وہی میں نے آپ کے نبی کے لیے کہا تھا اور آپ میری کو بات سڑا سن, لگا تھا. آپ سر بھی مجھے نہیں بات کرنی, میں بیک سٹیج, مجھے نہیں بات کرنی, میں آپ پہ پرسنل اٹیک نہیں کر رہا, آپ میرے پہ نہیں کریں, مدے پہ بات کریں. اسٹاپ اٹ, مدے پہ بات کریں. جی میں نے آپ کو مثال دی کہ باپ اپنے بیٹوں کو نافرمانی کرنے پہ مارتا بھی ہے, ان کو نکال بھی دیتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے کہا جی یہ تو مثال بنتی نہیں ہے, آپ کیوں آرگو کر رہے ہیں اس پہ؟ پبلک کو کرنے دینا, جو سن رہے ہیں ہمیں وہ خود ہی فیصلہ کریں گے کہ یہ مثال ہے. آپ نے کہا نہیں نہیں یہ تو سوال جب چنا اور جواب, اس پہ میں نے کہا آپ کی سمجھدانی کے مطابق آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہر بندے کا دماغ مختلف ہے, پرسیپشن آف ریالٹی مختلف ہے, پرکھنے کی قوت مختلف ہے. آپ اپنے زاویے سے آپ کا جتنا علم ہے آپ نے اتنا ہی اس کو سمجھنا ہے نا. اب لوگوں کو اس کی رائے, آپ اگلے بندے کی بات کو آپ تو پھینک دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے, میری بات ہے, اگلے بندے کا جو ہے نا وہ کسی اس کو کھاتے میں نہیں ڈالتے آپ. آصف, دا ہول آئیڈیا از کہ ڈیبیٹ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کریں گے اور میں اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کروں گا. جب دو جی لوگ اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کریں گے, جو آڈینس ہوتی ہے جو سن رہی ہوتی ہے ان کا کام ہوتا ہے کہ اپنا مورل آف دا سٹوری ڈیسائیڈ کرنا یا نکالنا. آپ کا نہیں ہوتا. آپ کہہ رہے ہو کہ میں آپ کی بات پھینک رہا ہوں, بھائی یہ آپ کی اسٹوپیڈیٹی ہے اس معاملے میں, اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ ڈیبیٹ کہتے کسے ہیں. لگتا ہے آپ نے آج سے پہلے کبھی ڈیبیٹ کی نہیں. میں نے اپنا جی ہی پوائنٹ آف ویو دینا ہے, آپ کو وہ اچھا لگے آپ کو برا لگے ڈزنٹ میٹر. آڈینس کو وہ صحیح لگ رہا ہے نہیں لگ رہا یہ میٹر کرتا ہے. آپ اور میں میٹر نہیں کرتے. ہم لوگ جب ڈیبیٹ کر رہے ہیں ہم اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو ہی پریزنٹ کریں گے. دس از وٹ ڈیبیٹ از. سو پریزنٹ یور پوائنٹ آف ویو, ڈونٹ گو فار ا پرسنل اٹیک. چلے سو ٹھیک ڈو ہے یو جی, انڈرسٹینڈ؟ ان باتوں کو چھوڑیں, آپ اسی مدے پہ آئیں دوبارہ جی. جو ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بات ہو رہی تھی اس پہ بات کریں. جی سر, میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے اللہ 100 لوگوں کے قاتل کو معاف کر دیتا ہے, بلکہ سوری 101 لوگوں کے قاتل کو معاف کر دیتا ہے. اور پھر میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی, ریوائنڈ کر کے بتا رہا تھا کہ آپ کو یاد آ جائے کہ جناب ایک لڑکی ہے وہ ہندو ہے, اس کا ریپ کیا ایک مسلمان نے, اس کے بعد اس مسلمان نے سچے دل سے معافی مانگ لی, مسلمان تو معاف ہو گیا, جنت میں بھی چلا گیا, لیکن وہ لڑکی ہندو ہے, اس کا اس دنیا میں ریپ بھی ہو گیا اور آخرت میں جنت اسے ویسے ہی نہیں ملنی, تو جنت میں جانا ہے. تو یہ کہاں کا انصاف ہے, کون سا عدل ہے؟ کیونکہ آپ بات کر رہے تھے اللہ عادل ہے. How is this adil and how is this adil? خدا جی دیکھیں وہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ شیطان کے پاس فری ہینڈ ہے, اسی طرح اللہ نے کہا میری رحمت میرے غضب پہ باری ہے. وہ اس کی مرضی ہے, اس نے حلال اور حرام کی تمیز اس نے سکھائی ہے کہ بھائی یہ حرام ہے یہ حلال ہے. دوسرے نمبر پہ زندگی کا پرپس یہ تھا کہ اس نے آپ کو آزمائش کے لیے بھیجا دنیا میں, آپ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس ہر کام کے اندر دو آپشنز ہوتی ہیں, ایک آپ اچھے طریقے سے کرو, ایک آپ گندے طریقے سے کرو. وہ آپ نے اپنا عمل ہے, اس میں آپ کو خدا نے نہیں کہا کہ آپ ایسا کرو ریپ کرو, اس نے آپ کو منع کیا کہ بھائی آپ ریپ نہیں کرو, آپ اگر ریپ کرو گے تو اس کی آپ کو سزا ملے گی, اس میں آپ کو کوڑے لگیں گے یا آپ کو وہاں پہ مارا جائے گا پتھروں سے. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اس کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں, اس میں سزائیں ایسی دی گئی ہیں کہ لوگ وہ برا کام کریں ہی نہ, اسلامی سزائیں دی گئی ہیں. آپ اس چیز کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں جی؟ اللہ نے فری ہینڈ دیا, وہ معافی دے دی, معافی دے دی. کس کو معافی دے دی بھائی؟ ہر بندے کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا, چاہے وہ کوئی نبی ہے اس کو پوری امت کے ساتھ پل صراط سے گزرنا پڑے گا. ہر بندے کو جو اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا. آپ یہ خدا جو ہے وہ عال نال ہے, اس نے اس کی مرضی ہے, وہ جس کو بخشے گا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ اپنی جس بندے کو وہ بخشنا چاہتا ہے بخشے گا, جس کو نہیں بخشنا چاہتا اس کو جہنم میں پھینک دے گا. اس میں ہم تو نہیں فیصلہ کر سکتے جی ایسا کیوں ہے یا ویسا کیوں ہے. اب جو آپ کو مثال دیتا ہوں, حرام اور حلال جو ہے وہ اللہ نے بہت بتایا زیادہ نا ہو رہا بھائی ہے, یہ چیزیں, بہت زیادہ ہو رہا ہے, ذرا اپنے آپ کو یہ کنٹرول کیجیے. یہ چیزیں حرام ہیں, یہ چیزیں حلال ہیں, تو اللہ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی یہ حلال نہیں ہونی چاہیے تھی, یہ حرام ہو گئی, یا یہ بخشش کیوں کر دی, یہ یہاں پہ سزا ملنی چاہیے تھی. یہ فیصلہ آپ خدا کا فیصلہ, خدا کو خدا رہنے دینا آپ.
ओके, थैंक यू सो वेरी मच। यार देखो टाइमर चला है पॉइंट टॉप राइट कॉर्नर पे, अगर आप इस तरीके से 5 मिनट बोलेंगे तो मुझे भी 5 मिनट बोलना पड़ेगा और बात बहुत 5 लंबी मिनट, होगी। 1 मिनट हुआ। ये 1 मिनट हुआ, अब आपको पता लगेगा 1 मिनट किसे कहते हैं। ये टॉप राइट कॉर्नर पे ठीक, टाइमर चल रहा है, ये 1-1 मिनट का ठीक हो टाइमर गया। होगा। मैं अपने आप को खुद लिमिट करूंगा पहले, आपको बाद में। तो मैं आपको बताता हूँ 1 मिनट कैसे कहते हैं। तो जब टाइम 0 जाएगा तो मैं बोलना बंद कर दूंगा, फिर आप बोलना, आपको पता लगेगा टाइमर किसे कहते हैं और 1 मिनट किसे कहते हैं। 5 मिनट का वॉच बहुत लंबा होता है। मैं रीसेट कर रहा हूँ टाइमर। ओके, तो यार दोस्त देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हलाल हराम की हमारी यहाँ में बात ही नहीं हो ही नहीं रही है। बात हो रही है अल्लाह आदिल है या नहीं है, दैट्स इट, दैट्स इट। और उसके ऊपर अगर आप बात करते हो तो आप कहते हो कि अल्लाह माफ कर सकता है, तो भाई बात खत्म हो गई। फिर यू एग्री विद मी कि अल्लाह आदिल नहीं है, क्योंकि अगर वो किसी भी गुनाह को माफ कर सकता है तो वो आदिल नहीं है। लिहाजा मैंने अपनी लास्ट स्ट्रीम में किसी को गुमराह नहीं किया। आप वही बात कर रहे हो जो मैं कर रहा हूं कि हाँ वो जिसको चाहे माफ कर सकता है, हम कौन होते हैं सवाल करने वाले। तो डन, फिर वो आदिल नहीं है। मर्सीफुल है लेकिन आदिल नहीं है। आप आदल होना मर्सी की ओपोजिशन में है, ऑपोजिट है। आप कह दें कि अल्लाह आदिल नहीं है, मर्सीफुल है, मर्सी करेगा, रहम करेगा, माफ कर देगा, फुल स्टॉप। आई हैव नो ऑब्जेक्शन व्हाटसोएवर। अल्लाह ने फरमाया कि देखें एक गुनाह आपसे हो गया, आपसे कोई गलती सरदर्द हो गई, आपने तौबा की, वो तौबा कबूल होगी। अब उसने ये तो नहीं कहा ना कि आप भाई 25 बार तौबा करोगे मैं 25 बार ही कबूल करूंगा, आप 100 बार करोगे मैं 100 बार ही कबूल करूंगा। वो उसकी मर्जी है, ठीक है। वो आपसे भूल चूक में जो खताएं होती हैं उनको बख्शेगा, उसकी मर्जी है, वो बख्शे ना बख्शे। ये नहीं है कि श्योरली तौर पर मैं बख्शूंगा, उसकी मर्जी है। जिसको वो माफ करना चाहे माफ करेगा, जिसको वो पकड़ना चाहे पकड़ना। कई लोगों की छोटी गलतियों से उनकी पकड़ हो जाएगी, ठीक है। इसमें तो नहीं आप कह सकते जी ये क्या हो रहा है। उसको देखें, उसने हर चीज को एक हाइड रखा हुआ है, अपने आप को भी 70,000 पर्दों में रखा हुआ है कि जो मुझे पहचानेगा, देखते हैं कौन मुझे पहचानता है। अब देखें वो सामने, सबके सामने वाजे हो जाता है तो उसको मानना आपकी मजबूरी हो जाती। अब ये बात टॉपिक से जरा हट रही है, हर चीज हिडन है, लोगों को उसका जो है ना बस सर बरी हो गई, ढूंढने से। टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। ठीक, ओके जी, आपने कहा कि अगर आप अल्लाह 100 बार गलतियां करोगे तो 100 बार अल्लाह माफ नहीं करेगा, 1000 बार गलतियां करोगे 1000 बार अल्लाह माफ नहीं करेगा। सर ये तो आपकी हदीस है। हदीस कहती है जो सिनर है, अगर वो 100 टाइम्स और 1000 टाइम्स और इवन मोर, 1000 दफा या उससे भी ज्यादा दफा अगर वो गुनाह करे और माफी मांगे, अल्लाह उसको माफ कर देगा। ये तो सर आपकी हदीस है, इसके ऊपर पूरे हवाला पूरे दे दें। पूरी शरह और फिका लिखी हुई है। इस्लाम की वे की वेबसाइट है, ये हदीस है, इसके ऊपर रेफरेंसेस वो दे रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 135 136 के रेफरेंस से तफसीर इब्ने कसीर में इसको डिफाइन कर रहे हैं और सारा कुछ डिफाइन कर रहे सर हैं। हवाला दे शरह दें और सही मुस्लिम। उर्दू में। भाई एक सेकंड, हवाले शवाले स्क्रीन पे हैं, अगर आपको नहीं पढ़ना आता लिंक ले लें, मेरे टाइम में इंटरप्ट ना करें। ये प्राइवेट चैट में सर लिंक है, इंटरप्ट नहीं ਇੱਥੇ कर रहा, मैं रखो, हवाला मांग रहा हूँ। ਇੱਥੇ रखो, प्राइवेट चैट इज लिंक, एनु क्लिक करो, सेव करो, गूगल विच जाओ, एनु ट्रांसलेट करो उर्दू विच, अंग्रेजी विच, आई डोंट केयर। ओके, अगर सर आप वो, अगर आप छोटी सी अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं तो भाईजान सर बुक, एक मिनट में अब एक मिनट में सिर्फ और सिर्फ हवाला दिया जाता है, बाकी आप खुद जाके कर लें, ठीक आप है। 1 मिनट और ले लें, मुझे बुक का नाम और हदीस नंबर बता दें। बुक का नाम और हदीस नंबर। ओके चुप करें जरा, अभी आपको निकाल के देता हूँ, क्योंकि आपको तो अपनी वेबसाइटों के ऊपर एतबार नहीं है इस्लाम की वे की। निकाल देता हूँ मेरे ये प्यारे किसी भाई। शिया ने लिखी हो तो हम उस पर तो शिया, नहीं मानेंगे वो ना। शिया तो वैसे ही काफिर है ना हरामजादा। इस्लाम की वे शिया वालों का है। ये देखें किसका है, ये कौन है, कौन है, जर्नल सुपरवाइजर शेख मोहम्मद साले अल मुनज्जिद, ये शियों का है। चलें बुक का नाम बताएं आप। मिशकातुल मसाबी के अंदर लिखा हुआ है, उसके अलावा सही मुस्लिम के अंदर लिखा हुआ है, ये देता हूँ आपको, सियासत सबर की करें। हदीस है। सही मुस्लिम सियासत में नहीं है। जी ठीक है, बड़ी सही मुस्लिम मेहरबानी। आगे बताएं, हदीस नंबर। ले जी,
آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں. صحیح مسلم اور بخاری کے ریفرنس ہیں یہ جناب. یہ بھی ہم نے کرنا ہے. ایک بھائی یہاں پہ آ کے بول دے گا جو بھی اس کا دل کرتا ہے بولنے کا, لیکن ریفرنس ہمیں دینے پڑیں گے کہ جو بندہ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. یہ جناب حدیث ہے, whoever says سبحان اللہ 100 times a day and his sins forgiven even if they are like a foam of the sea. Allah says that whoever say glorified be Allah 100 times a day will his sin be forgiven even if they are like the foams of the sea. Reference صحیح بخاری 7واں باب 168, صحیح مسلم 42071. یہ لیں سر, نکال لیں اپنے پاس سے پہلے, پھر آگے بات کر لیں. صحیح مسلم 2071. جی سر آپ کے سامنے ریفرنسز. اب یہ آپ یہاں پہ ڈیبیٹ کے اندر بیٹھ کے ریفرنسز ویریفائی کریں گے؟ چلیں اس کو بعد میں دیکھ لیتے ہیں, میں نے لکھ لیا. بڑی مہربانی آپ کی. یہ لنک بھی لے لیں مجھ سے, اسلام کیو اے کا پرائیویٹ چیٹ میں ہے لنک, دوبارہ سے دے دیتا ہوں بھائی کو. اب جا کے ویریفائی کر لیجیے گا, نیکسٹ سیٹرڈے کو آ جائیے گا. ٹھیک ہے, بھاگ گیا؟ اوکے بھاگ گیا, بھاگ بھی گیا, لنک لے کے بھاگ گیا. واہ مجھے تو نہیں لگتا. کیا بات ہے. لو جی دوستو, تقریباً 6000 لوگ دیکھ رہے ہیں آج کی اسٹریم میں. آج کا ٹاپک تو ہم نے سلیکٹ نہیں کیا, دوسرے ٹاپک پہ چلے گئے. اور کیا کیا جا سکتا ہے, کوئی نہیں, کبھی کبھی ہوتا ہے. یہ بھائی مجھ سے ای میل پہ بڑی باتیں کر رہے تھے اور بڑا کچھ کر رہے تھے, اور ان کو لگ رہا تھا کہ میں بڑا جھوٹ بول رہا ہوں, لیکن اینڈ میں وہی باتیں کر کے گئے ہیں جو میں کہہ رہا تھا. اور آ گیا بھائی واپس. ہاں بھائی آ گیا. ہاں جی, تو اینڈ میں سر آپ نے ایگری کیا ہے کہ اللہ معاف کر دیتا ہے, تو میں نے جھوٹ کہاں بولا؟ نہیں, وہ دیکھیں نا, اللہ کی مرضی ہے نا, وہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ تو آپ اس کو تو نہیں کہہ سکتے وہ لازمی معاف کرے گا. سر وہ اس نے جب لکھ دیا کہ وہ لازمی معاف کرے گا, تو آپ کون ہوتے ہیں کہنے والا کہ نہیں معاف کرے گا؟ وہ اب دیکھیں اللہ نا نے یہ تو حدیث نہیں میں, کہا, اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ شاید وہ معاف کر دے. حالانکہ اللہ قرآن کے اندر 272 مرتبہ شاید کا لفظ یوز کرتا ہے. 271 ٹائمز اللہ لفظ شاید یوز کرتا ہے. اس آیتوں میں تو نہیں کر رہا. آپ دیکھیں, آپ نے حدیث کا حوالہ دیا ہے. اب حدیث میں بہت ساری جو ہے وہ نقطے دیکھنے پڑتے ہیں کہ یہ صحیح تو سر حدیث ہے قرآن یا کے نقطے لے لیں, قرآن کے نقطے لے لیں. قرآن پہلے دکھایا ہوا تھا میں نے اسکرین پہ, یا آپ کی آیت میں نے اس ٹائم پہ بھی دکھائی تھی جس میں آپ مجھے کہہ رہے ہیں اے نبی کہہ دو میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, یقیناً انڈیڈ ڈیفینیٹلی اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. سر دیکھیں یہاں پہ یقیناً کا لفظ آ رہا ہے, انا کا لفظ آ رہا ہے. عربی کے اندر جائیں گے تو انا ہے, اس کو کہتے ہیں انڈیڈ. یہ یقینی کا صیغہ ہے, یقین ہونے کا صیغہ ہے. تو بیسیکلی آپ کا اللہ جو ہے یہ نہیں کہہ رہا لعل, ٹھیک ہے, اس نے یہاں پہ لعل یعنی کہ شاید نہیں لگایا. اللہ قرآن میں اندر لفظ شاید 272 مرتبہ یوز کرتا ہے, لیکن جب گناہ معاف کرنے کی باری آئی تو اس نے لعل نہیں لگایا, اس نے انا لگایا. آپ مجھے کہہ رہے ہیں شاید معاف ہوں گے, اللہ کہتا ہے یقیناً معاف ہوں گے. میں آپ کی مانوں یا اللہ کی مانوں؟ اللہ بڑا یا آپ, یہ بتا دیں مجھے. دیکھیں, اس میں بندے نے یقین رکھنا ہے, جب توبہ کرنی ہے اس نے اللہ سے یقین رکھنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. ٹھیک ہے, اب اللہ کی مرضی ہے, اب باپ کی مرضی ہے وہ اس کو سزا دے یا اس کو معاف کر دے. مثال کے طور پہ آپ کو دی ہے, ایک شاگرد غلطی کرتا ہے تو استاد کہتا ہے چلیں پہلی غلطی ہے میں معاف کر دیتا ہوں, دوسری غلطی پہ بھی اس کو معاف کرتا ہے, تیسری غلطی پہ اس کو تھوڑی سی سزا دیتا ہے, چوتھی غلطی پہ اس کو بہت زیادہ مارتا ہے. تو یہ تو استاد پہ ہے نا کہ وہ کیا کرتا ہے. اب اس میں تو بھائی پہلی غلطی بھی جب اس نے معاف کیا اس نے انصاف نہیں کیا, اس نے معافی دی ہے. معافی انصاف کا اپوزٹ ہے, 10 دفعہ بول چکا ہوں. آئی ڈونٹ نو کیسے کس طرح بولوں, کون سے لینگویج میں بولوں. بھائی جان تو آپ مان لینا کہ اللہ انصاف نہیں کرتا, معافی کرتا ہے, بولے نا. پھر میں نے کون سا غلط بولا؟ پھر اللہ انصاف نہیں کر رہا, معافی دے رہا ہے. معافی دے رہا ہے تو انصاف نہیں کر رہا, سمپل سی بات ہے. میں نے وہی آپ کو بتایا کہ اس میں یہ ہے کہ جب شیطان سے بات ہوئی تھی اس کا پورا پیچھے ایک پس منظر ہے نا اس بات پہ. شیطان سے جو بھی بات ہوئی تھی اٹ از irrelevant رائٹ ناؤ, کیونکہ سب کچھ کراتا شیطان ہی ہے. یہ irrelevant ہے یہاں پہ.
اور اللہ ہی کراتا ہے, کیونکہ شیطان کو بھی اجازت اللہ نے دی ہوئی ہے, اور اللہ ہی کہتا ہے کہ میں ہی گمراہ کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے بے شک میں گمراہ کرتا ہوں. اللہ خود اپنے سر پہ لیتا ہے یہ بات کہ گمراہ بھی اللہ ہی کر رہا ہے. تو بیسیکلی بات یہ نہیں ہے کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ دیکھیں نا, یہ جو آپ دو ایک سائڈ کو دیکھتے ہیں نا, اب گمراہ بھی اللہ کر رہا ہے. اب اللہ ایک قرآن میں بندہ, کہتا ہے, اللہ جی قرآن میں میں آپ کو کہتا ہے بے بتاتا شک میں ہوں, جس کو چاہتا ہوں. وہ ٹاپک چینج نہیں کرنا ابھی پہلے واپس آتے ہیں. تو ٹھیک ہے, چونکہ چاہے شیطان گمراہ کرے, چاہے اللہ گمراہ کرے, چاہے کوئی بھی گمراہ کرے, ایک بندے نے ایک ایکشن کیا ہے, اس کو اس ایکشن کی سزا ملنی چاہیے. اگر اس کو اس کے ایکشن کی سزا نہیں ملی تو بھائی پھر اس کا مطلب ہے اس نے معافی ملی ہے. اس کا میں ایگزامپل, اب آپ ایگزامپل وہ دے رہے ہیں تو ایک ایگزامپل میں بھی دیتا ہوں, میری بھی ایگزامپل سن لیں. آپ کا ایک بیٹا ہے, آئی ڈونٹ نو آپ کی عمر کیا ہے, شکل سے آپ لگ رہے ہیں کہ آپ کی اولاد وغیرہ ہوگی, شادی ہوئی ہے بھائی کی؟ جی جی اوکے, آپ کی اولاد ہے, لیٹ سے بیٹا ہے آپ کا, اس کی عمر ہے کوئی 12 کو سال, وہ سائیکل چلا رہا ہے محلے میں, ٹھیک ہے, محلے میں سائیکل چلاتا ہے, اور محلے میں ایک بندے کی گاڑی کھڑی ہے سوزوکی آلٹو, اس نے وہ سائیکل جا کے سوزوکی آلٹو میں ٹھوک دی, ٹھیک ہے, سوزوکی آلٹو کا بمپر ٹوٹ گیا. اب مجھے بتائیں, وہ بچہ جو آپ کا ہے وہ تو پیسے نہیں نہ دے سکتا, وہ تو کماتا تو نہیں ہے, اس کا پیسہ کون دے گا, آپ دو گے یا وہ دے گا؟ جی بھائی, وہ جو ہمسائے کی گاڑی ہے اس کے پیسے اب کون دے گا؟ آصف بھائی, وہ آواز ہمسائے کٹ کی رہی ہے آلٹو آپ کے کی, پیسے کون دے گا؟ میں وہ سر آپ سن کا نہیں انٹرنیٹ, سکا, آواز کٹ گئی ساری آپ کی. سر میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, آپ کا انٹرنیٹ میں مسئلہ ہے, ریپیٹ کر دیتا ہوں. آپ کا بیٹا لیٹ سے سائیکل چلاتا ہے, 12 سال اس کی عمر ہے, لیٹ سے وہ سائیکل چلاتا ہے, محلے میں سائیکل چلا رہا ہے, انجوائے کر رہا ہے, بچے کرتے ہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہاں پہ محلے دار کی ایک گاڑی کھڑی ہے اس کے گراج کے باہر, اور آپ کے بیٹے نے جا کے اس کی گاڑی میں سائیکل ٹھوک دی ہے. ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ, کوئی مسئلہ نہیں, معمولی بات ہے, جی جی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں سڑکوں پہ. اب اس کی گاڑی کا بمپر ٹوٹ گیا, ٹھیک ہے. اب مجھے جی بتائیں, اگر وہ جو بندہ جس کی وہ گاڑی ہے اس کے پاس دو آپشن ہیں, ایک وہ آپ کے بچے کو پکڑ لے, بٹھا لے کہ جب تک پیسے نہیں دے گا تو نہیں جا سکتا, تو دے گا پیسے یا تیرا باپ دے گا, کوئی نہ کوئی تو دے گا. دوسری آپشن اس کے پاس ہے, اچھا بیٹا کوئی بات نہیں, غلطیاں بچوں سے ہی ہوتی ہیں, کوئی بات نہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ کہتا ہے کہ اس کے پیسے کوئی نہ کوئی دے گا, تو کیا انصاف کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ وہ اگر وہ آپ سے پیسے لیتا ہے تو انصاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہ دیکھیں نا, اس کے پاس مال ہوگا فالتو, اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. وہ ارریلیونٹ مال ہوگا نہیں ہوگا, انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آپ سے پیسے لے, کریکٹ؟ ہاں ٹھیک ہے, اوکے, اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو اس کا مطلب اس نے اب انصاف نہیں کیا, معافی دی ہے بچے کو, کریکٹ؟ میں وہی بتا رہا ہوں کہ یہ اس کی مرضی پہ منحصر سر ہے نا وہی کہ وہ کہہ کیا رہا کرتا ہوں, ہے, سر میں وہی اس کہہ کی رہا ہوں, ول ہے نا. اس کی ول ہے. تو اگر وہ معافی دے گا, پیسے نہیں لے گا آپ سے, تو اس کا مطلب ہے اس نے انصاف نہیں کیا, معاف کیا ہے, کریکٹ؟ چلیں تو اس کو تھوڑا سا اور بڑھاتے ہیں. وہ آصف بچہ پہلے جو ہے وہ اسٹارٹ, غریب ہے, غریب گھرانے کا ہے, غریب ہے تو اس کو اس سے مزدوری کرائے وہ تب تک جب تک اس کے پیسے پورے نہیں ہوتے, ارریسپیکٹو. بندے سوال کو یہ اس ہے سے کہ اگر ایک وہ, بمپر ٹوٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں نہیں پڑتا؟ بالکل پڑتا ہے, بہت سارے لوگوں نے قسطوں میں گاڑیاں لی ہوئی ہیں. Who the hell are you to say کہ اس کو فرق نہیں پڑتا؟ کیونکہ اس کے پاس گاڑی ہے, فرق نہیں پڑتا. ہو سکتا ہے وہ گاڑی کی قسطیں دے رہا ہے, وہ 30-30 ہزار روپے مہینے کی قسطیں دے رہا ہے, وہ مزدوری کر رہا ہے, اس مزدوری سے قسطیں دے رہا ہے. کیا بچوں والی بات کرتے ہو؟ irrespective, listen to me very carefully, irrespective کہ وہ بندے کے پاس کتنے ٹھیک, پیسے ہیں. کوشچن از, اگر وہ معاف کرتا ہے تو وہ انصاف نہیں کر رہا ہے, اور اگر وہ انصاف کرے گا تو تم سے ایک ایک پائی لے گا. That's the difference. Do you understand that? یہ سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں آئی ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کی مرضی پہ سارا منحصر ہے. یہ جو مثال آپ, یار ایک سیکنڈ بیک سٹیج کرتا ہوں آپ کو. یار دوستو, ہمارے پیارے رسول المرتدین تشریف لا چکے ہیں بیک سٹیج میں, سواگت کرتے ہیں, جن کے آنے سے ہماری سٹریم میں نور آ جاتا ہے, روشنی آ جاتی ہے. ہمارے پیارے لاجیکل ایگزامپلز کا بھنڈار لے کے ہمارے پیارے رسول المرتدین حضرت عزت مآب ایکس مسلم ساحل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پدھار چکے ہیں. سواگت کیجئے ان کا. سر پھولوں سے سواگت. تھینک یو سو مچ ایڈم صاحب فار دی وارم ویلکم. اور بڑا زبردست ماحول چل رہا ہے. انفیکٹ میں ابھی ہے نا کم سے کم 10 منٹ پہلے ہی جوائن کر لیتا ایڈم صاحب,
لیکن میں تھوڑا پیچھے چل رہا تھا اور جب آپ نے آصف چیمہ بھائی کو لیا اور ان کا ای میل پڑھا تو میں بولا یار یہ کون اتنا بڑا ماسٹر اور اتنا بڑا عالم آ چکا ہے جو دوسروں کو مفتی وہ دوسرے فرقے کا ہوگا, ان کو سمجھ نہیں ہے, یہ نہیں ہے وہ نہیں. میں بولا یار یہ پورا ڈسکشن تو سننا بنتا ہے. تو میں جب سے ادھر 1.5 پہ رکھ کے جو ہے میں بولا جب تک یہ ڈسکشن ختم نہیں ہوگا میں انٹری نہیں ماروں گا. لیکن سر بات یہی ہوئی نا کہ میں نے پورا سنا لیکن وہ کھودا پہاڑ چوہا نکلا والی جو مثال ہے ویسی ہو گئی. بٹ چونکہ آپ کی ڈسکشن ابھی چل رہی ہے میں صرف ایک آپ سے ریکویسٹ کروں گا ایڈم صاحب کہ آپ کا جب یہ ڈسکشن ہو جائے گا ان کے ساتھ یہی معاملے پہ تو ان کو جانے نہیں دینا, بلکہ انہوں نے ایک باپ کی مثال دی تھی اور آپ نے صحیح پکڑا تھا کہ یار مثال ایسی دو جو فٹ بیٹھے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ایٹ لیسٹ 5-10 منٹ بات کروں اور اسی مثال کو لیتے ہوئے میں بات کرنا چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے آپ اپنا آرگیومنٹ ان کے ساتھ جو ہے ختم کریں, پھر میں ان سے اسی مثال کے اوپر جو ہے نا بات کرنا چاہوں گا if you allow. بے شک ساحل صاحب. بھائی آصف چیمہ صاحب نے ابھی سرکل میں چل رہے ہیں اگر دیکھے تو. جی میں سن رہا ہوں. لاسٹ آرگیومنٹ جو آپ نے دینا ہے تو دے لیں, کیونکہ اب آپ سرکولر موشن میں وہی ساری باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ obviously بچے نے اگر سائیکل ماری ہے تو اس کا نقصان یا تو آپ کو بھرنا ہے یا بچے کو بھرنا ہے. تو آپ کے پاس کوئی فائنل مدعا ہے جس سے آپ ثابت کرا سکے کہ اللہ جب معافی دے رہا ہے تو عدل پھر بھی کر سکتا ہے, وہ تب بھی عدل ہے, وہ اگر دے سکتے ہیں تو دے دیں. ادروائز آئی تھنک وی آر ڈن ود دس. میں نے کسی کو گمراہ نہیں کیا, میں نے وہی بتایا جو آپ کی کتب میں لکھا ہے, جو آپ کے قرآن میں لکھا ہے. جی آصف بھائی. جی میں نے آپ کو یہی بتایا کہ ہر چیز پہ آل ان آل جو ہے وہ خدا نے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ اس میں جو عمل دخل ہے وہ شیطان کا بھی ہے, اس میں جو بندہ گمراہ ہو رہا ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ آپ ریپیٹ کر رہے ہیں, آپ نے چوتھی دفعہ یہ بات بولی ہے تو وہی چیز ہے نا, وہی چیز ہے. دیکھیں تو بیسیکلی میں نے آپ کو اس کا جواب کیا دیا تھا, میں نے آپ کو اس کا جواب کیا دیا تھا سر, میں نے آپ کو اس کا جواب دیا تھا بھائی شیطان کی وجہ سے ہو یا اللہ کی وجہ سے, ڈزنٹ میٹر, کرنے والا ایکٹر بندہ ہے. آپ کی مثال کے اندر ہی میں دیتا ہوں, اس نے سائیکل ماری, اس نے جان بوجھ کے تو نہیں ماری نا. سو وٹ, یہ کون ثابت کرے گا کہ بچے نے جان بوجھ کے سائیکل ماری تھی یا اچانک حادثاتی طور پہ ماری تھی؟ بچے کچھ بھی کر سکتے ہیں. سو بیسیکلی اٹ ڈزنٹ میٹر, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کسی کا نقصان ہوا ہے. جو وہ لڑکی تھی, جیسا کہ میں نے ایگزامپل دی تھی پہلے کہ ایک بندے نے ایک لڑکی کا ریپ کیا ہے, لڑکی کا تو نقصان ہوا نا. اب اس لڑکی کو معافی کیسے مل سکتی ہے بندے کو جس نے اس لڑکی کا ریپ کیا ہے؟ اور لیٹس اسیوم کہ اس نے 9 سال کی بچی کا ریپ کیا اور اس کو قتل ہی کر دیا ریپ کر کے. اب اس لڑکی کا بھی نقصان ہوا, اس کے ماں باپ کا بھی نقصان ہوا, لیکن یہ بندہ معاف ہو گیا کیونکہ اس نے صدقے دل سے جا کے خانہ کعبہ کا حج کر کے کالے پتھر کو چمی کر لی. یو کس دا بلیک اسٹون, آل سنس فارگیون, یہ آپ کے نبی کی حدیث ہے. تو بھائی مجھے بتائیں کہ وہ پورے خاندان جس کا نقصان کیا ہے وہ اللہ نے تو عدل کیا ہی نہیں, پھر کیسے عدل کیا؟ عادل نہیں ہے اللہ, رحمان کہہ لو, رحیم کہہ لو, عادل نہیں کہہ سکتے. دیکھیں اس کے پیچھے اس کا اللہ کا ایک پورا سسٹم ہے, اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پھر ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. ہو سکتا ہے وہ اس لڑکی کا جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ اتنا نواز دے کہ وہ خود ہی اس کو معاف کر دے. کیسے مر گئی بھائی؟ ابھی آپ کو بتایا, مار دیا اس کو, 2 سال کی بچی تھی, مار اس دیا کو اس کو. جنت میں اس کو اتنا ریوارڈ دے دیا جائے کہ وہ خود ہی کہہ دے. اب قیامت والے دن یہ فیصلہ ہوگا نا. ایک سیکنڈ, میں اس کو 14 سال کی کر دیتا ہوں اور ہندو تھی, اب بتائیں. 14 سال کی تھی جی, 9 سال سے اوپر تھی, 14 سال کی تھی, ہندو تھی. اب کون سی جنت جائے گی وہ؟ اس کے ماں باپ کون سی جنت جائیں گے؟ اور بیسیکلی بات یہ ہے کہ ایک بچوں کا تو ویسے نابالغ نہیں سر, 9 سال سے اوپر کا حساب ہے, پلیز ڈونٹ ٹیل می. میں 14 سال بنا دیا اس کو, نمبر 1. نمبر 2, ایک بچی کا کیا قصور ہے کہ وہ ہندو گھرانے میں پیدا ہوئی ہے؟ اللہ نے اسے ہندو گھرانے میں پیدا کیا, اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ آپ کے محمد کی حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے, لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہود و نصارہ بنا دیتے ہیں. محمد کو obviously ہندوؤں کا نہیں پتا تھا اس زمانے میں, تو اس کے ماں باپ اسے یہودی و نصارہ بنا دیتے ہیں. یہ آپ کے نبی کی حدیث ہے, آپ نے بھی پڑھی ہوگی. پرابلم یہ ہے کہ اس بچے کا کیا قصور ہے جو کہ ایک یہودی گھر میں پیدا ہوا ہے, یا نصارہ گھر میں پیدا ہوا ہے, یا ہندو گھر میں پیدا ہوا ہے, اس کا کیا قصور ہے؟ I think you got the answers, اور میں نے کسی کو ڈسیو نہیں کیا, جو لکھا ہوا اس کے اوپر بولا ہے. آپ نیکسٹ سیٹرڈے کو پھر آئیے گا, میں آپ کا عزت اور احترام کرتا ہوں. تھینک یو سو ویری مچ. سمجھ کے آئیے گا, پڑھ کے آئیے گا. ساحل بھائی نے آپ سے بات کرنی ہے. جی ساحل بھائی. جی آصف بھائی کیسے ہیں آپ؟
जी मुझे बस जरा कॉल पे कुछ बंदे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं उनको ही काट रहा हूँ बार बार। जी बोले। अच्छा आसिफ भाई देखो, आपका जो लास्ट की जो खामोशी है उसी से समझ में आ जाता है कि लास्ट में जो एडम साहब ने आपको समझाया है, मिसालें दी है, आपके भी कहीं ना कहीं जहन में वो मुझे बात बैठ कॉल आ गई रही है। बार बार, मैं उधर बिजी हूँ। मैं आदम साहब की बात भी ठीक है चलो सुन रहा सर, हूँ। जी मैंने चलो अपना अगर आप आर्गुमेंट दे बिजी है दिया तो उसको। नेक्स्ट टाइम, जी जी नहीं नहीं बोले बोले, आप नेक्स्ट बोले, अब टाइम। मैंने काट दिया। ठीक है, मैंने बंद कर दिया, वो सिम अच्छा बंद कर अच्छा दी। सर, अच्छा आसिफ भाई, ये आपने एक अभी डिस्कशन के दौरान जो है मिसाल दी थी कि एक बाप है और उसका बच्चा अगर उसको बाप ना माने, ये जरा एक बार मिसाल रिपीट करेंगे? इससे आप क्या मिसाल थी और क्या साबित करने की कोशिश कर रहे थे? मैंने उसमें कहा था कि एक नाफरमान औलाद है तो बाप उसको माफ कर देगा। मिसाल के तौर पे कोई काम ऐसा करता है, बाप को पसंद नहीं है, या वो नशा करके आ जाता है या शराब पी के आ जाता है, तो बाप उसको सजा देगा